الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان الحمدللہ کہ ہم پھر اس رب کریم کے فضل سے علم دین کے مجلس میں حاضر ہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے اور ہم نے آخر نشست میں الحمدللہ کافی سارے نئے فرشتوں کے بارے میں بھی آپ نے الحمدللہ سنا، ان کی ڈیوٹیز کو سنا، اور فرشتے نور ہیں، نور کے حوالے سے بات ہوئی، نوری بشر ہونے کے حوالے سے بات ہوئی الحمدللہ۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، فرشتوں کے لیے کوئی مرد یا عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ عجیب و غریب واقعات سناتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ فلاں شخص، فلاں فرشتے سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس آئے تو پردہ کر کے آئے، یا ایسی کر کے کوئی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ان کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتے کے لیے نہ کوئی مرد ہے نہ عورت، ٹھیک ہے، یہ نوری مخلوق ہیں، ان کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کوئی ان کو قدیم مانے، اب آپ کو قدیم کے بارے میں پتہ ہے حادث اور قدیم کیا ہوتا ہے، تو کوئی ان کو قدیم مانے، کیونکہ آپ کو پتہ قدیم کیا ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ذات اور صفات دونوں قدیم ہیں، مخلوق حادث ہوتی ہے، تو جو ان کو قدیم مانے گا یا ان کو خالق جانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ان کی تعداد وہی جانے جس نے اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہیں اور کتنے ہی ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ چار بڑے معروف ہیں جس میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ سارے ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ چار ہیں، یہ چاروں جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے اوپر یہ چار ہیں، اور یہ چاروں مقرب تر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عالم کے جتنے بڑے بڑے امور ہوتے ہیں، ملک الموت کے معاملات آپ جانتے ہیں، پھر جتنے بھی ملکوں کے اور ملکوت کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، وہ سارے کے سارے زیادہ تر سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے وزیر ہیں آسمانوں کے اوپر، تو بڑے بڑے امور کرنے والے یہ دونوں جو سارے عالم کو اور کائنات کو سنبھالتے ہیں، یہ حضور کے وزیر ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو بادشاہ ہیں سبحان اللہ عالم کیا ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسرے اسرافیل ہیں، اور پھر چوتھے سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ سیدنا عزرائیل علیہ السلام ہی ہوں، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگوں کے ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ سب باتیں کفر ہو سکتی ہیں، بعض اوقات آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ رسول الملائکہ ہیں، یعنی ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، تو عام جو مومنین ہوتے ہیں، بلکہ عام جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے بھی کوئی 2 نمبر پیر ہم نے سنے، شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں کلپس کے اندر، کہ وہ کہتا ہے جی میں آج وہ بارش کا فرشتہ آیا تھا تو میں نے اس کے کان کھینچے، معاذ اللہ، تو ایسی کر کے اس نے بات کی، یا کہتا ہے میں بھی جبریل کو کہوں گا وہ یہ کام کر دے گا، استغفر اللہ من ذالک۔ تو ایسی باتیں کرنا یہ کفر ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو ایسی عجیب بکواس والی باتیں کرتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا سی گستاخی بھی کرنا، کسی بھی فرشتے کے ساتھ ادنا سی بھی گستاخی کرنا، یہ کفر لکھا ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر، کوئی ایسا بندہ ہے جس پہ غصہ ہے، کہتے ہیں کوئی اسرائیلی آ گیا، کہتے ہیں نا معاذ اللہ، تو یہ قریب بکلمہ کفر ہے، ایسا جملہ کہنا ہے، یہ تو اسرائیل بن کے نازل ہو گیا، استغفر اللہ، کہتے ہیں نا لوگ، یہ درست نہیں۔
فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، جیسے مودودی نے کہا یا اس طرح کے باقی لوگوں نے. سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں تو اور بہت ساری باتیں، جن کا بھی انکار کیا اس میں، اور باقی جنت دوزخ کا بھی انکار کیا. کہتا کہ جب کچھ نے ایسے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ کیا ہے، قیامت کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو گھر میں ہوتی نہیں ہو جاتی، تو یہ قیامت یہی قیامت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ایسی باتیں کرنا، جیسے سید احمد خان نیچری فرقہ ایک خاص فرقہ ہے جس کا رد اعلیٰ نے فرمایا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ ان کا سلسلہ ہے. کافی حد تک جو ہے وہ مودودی نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں اپنے انداز کے ساتھ. وہ تفسیر بالرائے کرتا تھا. تفسیر بالرائے اپنے آپ میں کفر ہے، تو رائے سے اپنی تفسیر کرنا کہ مجھے یہ لگتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے کر کے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. اپنی تشریحات بیان کرنا. غامدی بھی فی زمانہ اس نے بھی اس طرح کی باتیں شروع کی ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے بیچ میں، تو یہ درست نہیں. بلکہ آپ کو شاید نئی بات بتاؤں کہ اس نے کل کی بات ہے غالباً، اس نے اپنی خانقاہ کھول لیا، پیری مریدی شروع کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس کا اپنا ہی بیان تھا کہ پیری مریدی دین کا متوازی ایک الگ دین ہے، یعنی اسلام کے خلاف ایک الگ متوازی دین ہے. ہاں جی. اور آج غامدی خود پیر بن کر، اس کا کل کا لیکچر تھا وہ شیخ کی ضرورت اور اس کے حوالے سے تھا کہ شیخ کی ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے دانش سرا کے نام سے اپنی خانقاہ بنا لی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وہ لوگوں کو بیعت کرے گا، لوگوں کو مرید کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ فی زمانہ بہت سارے ہیں، جگہ جگہ ہر بندے نے دکان کھول رکھی ہے. تو کوئی نہ کوئی باتیں جو اب آپ کو عقیدہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے الحمدللہ کہ جب کوئی عقیدے کے خلاف ٹکراتی ہوئی بات کوئی آپ کو محسوس ہوگی تو فوراً آپ کو یہ دروس یاد آ جانے چاہیے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہاں یہ بندہ رانگ نمبر ہے. کہ جیسے جو فرشتوں کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے. اولیاء کا مہینہ ہے الحمدللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بات الحمدللہ آپ جانتے ہیں. جو ویسے بھی میسیجز دیکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک سیریز آج کل چلا رہا ہوں جو خالص ولایت کے اوپر اور غوثیت کے حوالے سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم کے حوالے سے کہ ولایت کیا ہے. اور تو آج کے دور میں آپ جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجذوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پہلی شرط آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ تو ہے ہی علم. اگر علم دین نہیں تو وہ ولی نہیں. اگر علم دین کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی باتیں جب آئیں گی تو آپ کو ذہن میں خود بخود سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. بہرحال جو ایسی باتیں کہے کہ فرشتے نہیں ہیں وہ بھی کافر، جو یہ کہے کہ فرشتہ کسی نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ دونوں باتیں کفر ہیں. اس کے ساتھ ہی آج جن کے حوالے سے بھی بیان شروع ہوگا. جنات کیا ہیں؟ جن اصل میں اس شے کو کہتے ہیں، آپ نے سنا تھا من الجنۃ والناس. تو جن اصل میں کہتے ہیں جنین، بھی آپ نے سنا لفظ ہے جنین. جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ظاہری آنکھ سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. جنہ کا بھی مادہ یہی ہے. تو جنہ کیا ہے؟ جو ہم ایسا باغ جو ہم نے دیکھا نہیں. تو جن اصل میں کہتی ہیں اس کو جو آنکھ سے پوشیدہ ہو، اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے. انہیں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں. ان کے جو شریر ہیں یعنی جو تنگ کرنے والے شرارتی، ان کو عرفاً شیطان کہتے ہیں. عرفاً یہ سب انسان کی طرح عقل والے ہوتے ہیں، روح والے ہوتے ہیں، جسم والے ہوتے ہیں. ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں. سارے معاملات ان کے جس طرح انسانوں کے ہاں معروف ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، کافر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، برحلی بھی ہیں، سبھی ہیں. لیکن ان کے کفار انسان کی نسبت بہت زیادہ ہے. ان میں جو نیک مسلمان ہیں وہ بہت نیک بھی ہیں،
فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا. ان میں فاسقوں کی تعداد زیادہ ہے. اب ان کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ بدی کی قوت کو جن یا شیطان کہتے ہیں، یہ کفر ہے. جو کہ میں جن ہوتے ہی نہیں ہے جی، میں جنوں کو نہیں مانتا، جن نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جن ہوتے ہی نہیں ہے، میں مانتا نہیں. تو دس مینز معاذ اللہ کہ اس نے کفر بکا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصوص قطعی سے موجود ہے ہمارے پاس. قرآن پاک کی صورت ہے سورہ جن، اس میں جنات کے وجود کا ذکر ہے، جس میں وہ گفتگو کرتے ہیں. سرکار اسلام کا قرآن سن کے اپنے قبیلے میں جا کے بیان کرتے ہیں کہ دیاج ہم نے سنا ہے، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قَالُوا نَجَاتِ. دیکھو جی، میں نے سنا ہے، کوئی قرآن سنا ہے، ایسی بات سنی ہے، میری بات سمجھ تو یہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، تو یہ تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو شیطان ہے، ابلیس جس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں جن ہے، یہ جنات ہی کی قسم میں سے تھا. یہ جنات میں قسمیں بھی ہیں. عفریت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار سجا تھا، اس میں عفریت نے کہا تھا نا کہ میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی. تو پھر وہ آپ کی زمانے کے جو ولی ہیں، آصف بن برقی آصف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے یاد کرے گا، پورا بیان سے اس کے اوپر ہی کروں گا انشاءاللہ. تو وہ ولی اللہ، تو قرآن نے بتایا ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے عفریت اور شریر اور زبردست دیو جنوں کی طاقت ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اللہ کے ولی کی شروع ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے ولی، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے اللہ کے بڑے ولیوں کی کیا بات، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، تو بات تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی. بہرحال تو جنات کا سلسلہ کار یہ ہے. بنیادی باتیں آپ کو میں نے عرض کر دی. پھر بھی کسی کو شوق ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کتاب ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی جنات کے حوالے سے، تو اس میں بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، لقط المرجان فی احکام الجان کے نام سے. ویسے تو عربی میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو کچھ نے ترجمے بھی کیے ہیں، لیکن عربی سیکھ کے پڑھیں تو سبحان اللہ بڑا مزہ آئے گا. اسی طرح عالم برزخ کے حوالے سے آج ہم ذکر شروع کرتے ہیں. دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، عالم جسے کہتے ہیں ورلڈ کو، دنیا. ہم کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے. عالم ارواح وہ تھا جہاں پہ ہم موجود رہے، ہمارا معاملہ رہا. ایک دفعہ ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، پتہ آپ کو؟ پتہ آپ کو یہ بات ہے؟ اللہ اکبر. یہ تب کی بات ہے جب جو ہے ساری جتنی بھی روحیں ہیں نا، قیامت تک کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم، تو پھر الحمدللہ جو مسلمان اس نے کہا تھا بلا ہیں، کیوں نہیں میرا، اس نے کہا تھا، رب نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں. تو ایک دفعہ نا اسی بات مجھے یاد آ گئی حدیث پاک. سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر تمہیں یاد ہے؟ بس اتنا ہی کہا، تم مزاج کو جانتے ہیں. کہا ابو بکر تمہیں یاد ہے؟ تو میں یا رسول اللہ جی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ بلا سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ. تو یہ پہلا ہمارا جو سلسلہ تھا وہ عالم ارواح. یہ ایک عالم ہے، اس عالم سے ہم نے انتقال کیا نا، وہاں سے انتقال کیا، اور انتقال ہونے کے بعد ہم دوسرے عالم میں آئے جو کیا ہے ماں کا پیٹ. ماں کا پیٹ کیا ہے؟ یہ عالم ہے. یہاں پہ ہم رہے. اچھا آج آپ کو میں پانی میں ڈال دوں، آپ رہ سکتے ہیں زندہ؟ لیکن آپ کو حیرانی ہونی چاہیے کہ آپ 9 ماہ پانی میں زندہ رہے ہیں. پانی میں آپ نے سانس لیا ہے، دیا کہ نہیں لیا؟ دیا نا. اللہ اکبر. وہ رب ہے جو کہتے ہیں نا قبر میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ میں کہ جیسے ماں کے پیٹ میں رہے تھے. دیکھو جی، قبر ہے، قبر میں تو بند ہے اور یہ پٹی لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی زندہ کیسے؟ اور میں نے کہا جیسے ماں کے پیٹ میں ہمارا کیا ہے، وہ بھی تو ایک عالم ہے، یہ بھی ایک عالم ہے. تو وہاں پہ آپ رہے، آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، جو آپ کی زندگی تھی. 4 ماہ سے زندگی شروع ہوئی،
9 ماہ تک زندگی رہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے انتقال کیا. اس عالم کا نام کیا ہے جو عالم ارواح کے بعد جو ماں کے پیٹ؟ ماں کا پیٹ ہی ہے نا, اس کو رحم مادر کہتے ہیں. ہاں عالم ہیں تو اس عالم میں ہم رہے, اس زندگی میں رہے, وہ ایک زندگی تھی. اس میں ہم سنتے بھی ہیں, موومنٹ بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بات, آج کی سائنس اس بات کو بتاتی ہے, لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے بس, باقی سب کچھ ہے. اب اس موضوع مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے لیکن میں آگے بڑھتا ہوں, کبھی مجھے یاد کرائیے گا پھر بتاؤں. پھر ہم نے وہاں سے انتقال کیا, ہم اس عالم میں آ گئے. اب یہاں پہ ہمارا جتنا بھی رزق لکھا ہے, جو معاملات ہیں وہ پورے ہوں گے, اور پھر یہاں سے ہم انتقال کریں گے عالم برزخ کی طرف. حضور نے فرمایا عالم برزخ کو عالم دنیا سے, یعنی اس عالم سے وہی نسبت حاصل ہے جو تمہارے اس عالم کو ماں کے پیٹ سے ہے. سبحان اللہ. کین یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ یس. نہیں, یو کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. میں تو قسم کھاتا ہوں. ماں کے پیٹ میں جو تھے, جب ہم ہاتھ ایسے کرتے تھے تو اتنا ہی کھلتا تھا, ایسے ہاتھ نہیں کھلتا تھا کیونکہ ماں کا پیٹ آ جاتا تھا. جب ہم کک کرتے تھے ماں کے پیٹ کے اندر ہی تو ایک حد تک ہماری ٹانگ کھلتی تھی, اور اس سے آگے تو نہیں کھلتی تھی. ایک محدود خاص وقت سے ہم نے باہر کی آوازیں سننا شروع کی تھی اور ریئیکٹ کرنا شروع کیا تھا ماں کے پیٹ میں. تو ہماری سماعت کیا تھی؟ محدود تھی. آنکھیں دیکھتی تھی, محدود تھیں, ٹھیک ہے. ہمارا بولنا محدود تھا, ہمارا ہاتھوں پاؤں کو چلانا محدود تھا. حضور نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں عالم برزخ کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو تمہیں اس دنیا سے ماں کے پیٹ کے ساتھ تھی. تو وہاں کا محدود اب وہ محدود تو نہیں رہا, بڑھ گیا نا اس سے. تو آگے کا محدود اسی طرح کا محدود تو نہیں رہے گا, بڑھ جائے گا نا. آج کے محدود میں, آج کے دنیا کے محدود میں آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ کی بات سن لیتے ہو, آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہو. آج کے محدود میں, اس محدود دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, آپ ہاتھ پاؤں چلا کے اڑ بھی لیتے ہو. تو پھر برزخ کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بھی اسپیشل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, نارمل. یہ بھی میں نارمل بات کر رہا ہوں. یہ بھی حضور نے اسپیشلٹی بیان نہیں کی, ابھی دوستوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی دوستوں کی بات نہیں ہو رہی, تو نارمل آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا عالم حضور اسلام نے ارشاد فرمایا. تو برزخ ایک پورا عالم ہے. ہم نے لفظ استعمال کیا بار بار, انتقال 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 انتقال. انتقال کا مطلب ہی نہیں ہم سمجھے ابھی تک. انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر ہونا. ایک جگہ سے منتقل روح ہوتی ہے, ہر آگے چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے منتقل ہوتی ہے ہر آگے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور برزخ کے بعد ہمیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں منتقل ہوں گے, حشر کا عالم آ جائے گا, اور پھر وہاں سے منتقل ہوں گے, جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ, جنت رسول اللہ ہیں. تو انتقال کا لفظی معنی ہی منتقل, ٹرانسفر ہونا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک عالم دوسرے عالم سے جڑا ہوا ہے, اگرچہ آپ کو یاد رہے یا نہ رہے. یہ برزخ میں جانے کے بعد جو کہا نا کہ جو یہ کھل جائے گا سارا کچھ, تو میں برزخ کے بعد جتنے پچھلے عالم سارے یاد بھی رہیں گے, یہ بھولیں گے نہیں. ابھی تو بھولے ہوئے ہیں نا, ابھی تو ماں کا پیٹ بھی یاد نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کو نیا آدمی ملتا ہے, کوئی نیا آدمی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ دیکھے لگتے ہیں, تو عالم ارواح کی ملاقات ہے تو ذرا مانوسیت رہ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں عالم ارواح سے جو ملا ہوا شخص ہیں. تو عالم ارواح سے جو مل گیا تھا وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو اپنا اپنا لگ رہا ہے, اسے انسیت زیادہ ہے. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر اجازت دیں, ذوق کی بات ہے یہ, بات ہے تو ویسے عالم سے ہی تعلق, لیکن ہے بڑی کمال بات. وہ کسی نے اعتراض کیا نا کہ مرشدہ دیدار ہے باہو, میں نے لاکھ کروڑاں حجاں ہوں, یعنی کہا کہ مجھے مرشد کا دیدار جو ہے وہ لاکھ کروڑ حجوں سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے. تو کسی نے اعتراض کیا, ہاں اللہ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ, مرشد کا دیدار بنا کوئی حج کا آپ کو ثواب اتنے کیسے مل جائیں گے؟ انہوں نے کہا جواب سنو پھر اس کا. انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ دیکھو
آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ اور رونا آپ کے نارمل ہونے کی نشان ہے. نہیں رو گے تو نارمل بھی نہیں ہو. ایسا ہی ہے, نہ روئے تو افراتفری مچ جاتی ہے اور رلایا جاتا ہے. یہ تو روئے بھائی. تو دنیا میں آتے ہی روتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ تم نہیں روتے. وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری روح تھی نا, اس کی غذا تھی اللہ کا ذکر. عالم ارواح میں جب یہ رہتی تھی خوش رہتی تھی, اللہ کا ذکر کرتی تھی. ہیں تمہاری ماں اور تمہارا باپ, کون؟ تمہاری ماں اور تمہارا باپ تمہیں وہاں سے توڑ کے نیچے لے کر آئے, اور یہ جو تمہیں توڑ کے زمین پہ لانے کا سبب بنے تو تمہاری روح جب دنیا میں آتی ہے تو کہتی ہے میں کہاں آ گئی, ہیں کیا چھوڑ کے کہاں آ گئی. تو اس بات کو وہ محسوس کر کے روتی ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا غور سے سنیے. کہا کہ جو تمہیں وہاں سے توڑ کے لے کر آئے انہیں روزانہ خوش ہو کے دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا, یہ حضور کی حدیث ہے کہ جو تمہیں وہاں سے توڑ کے لائے ہیں نا ابھی, لیکن جس کی روح اچھی ہوتی ہے نا وہ ساری زندگی اس جستجو میں رہتی ہے کوئی تو ہو جو مجھے واپس وہاں جوڑ دے, پھر ذکر ملے, پھر میں اللہ کروں, پھر مجھے اصل شاعری ملے. یہ جو آہا نکلتی ہے ایسے نہیں نکلتی, یہ سننے سے جھٹتا دھکتی ہے. سمجھتے ہو, ہر ایک بندے کی دھو نکلتی ہے. وہ جو سرور ملے پھر جڑ جاؤں, تو کہتے ہیں کہ وہ پھر جو اللہ والا جب ملتا ہے اور اس کو واپس کنیکشن کو جوڑ دیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جو ایک توڑ کے لائے اس کو دیکھو تو حج کا ثواب ہے, تو واپس جوڑ دے تو اس کو دیکھو تو ثواب. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ عالم ہے. ابھی عالم یاد نہیں ہے, اللہ والوں کو ہوتے ہیں یاد. ان کو اپنا پچھلا اور اگلا سب دیکھتے ہیں وہ سب. لیکن بہرحال عام آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو برزخ یہاں سے انتقال کریں گے, قبر میں جائیں گے, قبر میں جب چلے جائیں گے تو وہاں آپ نے حدیث سنی ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ہو. اچھا تو بتاؤ, اگر محسوس ہی نہیں ہونا مردے کو, جو لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ, تو پھر جنت یا گڑھے کا فائدہ کیا؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے نا کہ جنت جو ہے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. کوئی تیسری بات تو نہیں حضور نے فرمائی, دونوں میں سے کچھ تو ہے. اور مجھے بتاؤ اگر مردہ محسوس ہی نہ کرے تو پھر کیا فائدہ جنت کا یا دوزخ کا؟ میری بات محسوس سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. پھر یہ تو بڑی واضح حدیث بات ہے, اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے تقریباً سارے ہی پریکٹس کرتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے گزرو. قبرستان کے اندر سے نہیں کہہ رہا, پاس سے, باہر والے روڈ سے گزرو اور قول السلام علیکم یا القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم وانتم سلفون ونحن بالاثر. کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ صرف یہ نہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں تم ساروں کے اوپر ہے قبر والوں. بات ختم ہوگی نہیں. پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری مغفرت ہو اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے, اور بات ختم ہوگی. کہتے ہیں نہیں, اس کے بعد سنو, اور سنو تم ہم سے پہلے چلے گئے, میں بھی تیاری کر رہا ہوں, آ رہا ہوں پیچھے. لیکن بات کر رہے ہیں مجھ سے, آپ نے پوری کنورسیشن کیا. کیا بات. اور کوئی اونچی چیخ مار کے نہیں کہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر تو یہ سنتے ہی نہ, ہوتا ہی نہ, اور میں بھی خاصم کی بات نہیں کر رہا, عام مسلمان, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. اللہ کہاں کی بات ہے؟ میں تو مسلمانوں کی بات بھی نہیں کر رہا نا, میں تو بات کر رہا ہوں نارملی کوئی بھی ہو قبر میں پڑا, ہمیں کیا پتا کو کون ہے, ہمیں کیا پتا کو کون. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور نے کیا, جب گزرو تو کہو. تم نے کیا نا, ہم نے سننا, جواب دینا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہو؟ ارے بھائی حضور علیہ السلام, بخاری شریف کی حدیث پاک, ٹھیک ہے. حضور اسلام نے جب بدر شریف کیا, ہم میں سے سب لوگ ساری کی ہیں نا, ہم تو اکٹھے سے ہی یاد ہے. سبحان اللہ. تو آپ جائیں مسجد عریش, بدر میں مسجد عریش, وہ جگہ جہاں سے حضور نے کمانڈ کی تھی جنگ کی. عریش کہتے ہیں خیمے کو, حضور اسلام کے خیمہ جہاں پہ تھا. خیمے سے پیچھے اتریں, مسجد عریش سے پیچھے اتریں, وہاں پہ کنواں ابھی بھی موجود ہے, کنواں ہے اور ابھی بھی موجود ہے.
سرکار صاحب نے اپنی ڈانگ والے کو اٹھائی اور کنویں کی منڈیر پر رکھی اور ایسے جھک کے کہا ہے ابو جہل او اتبا او شیبہ، ہاں اب بتاؤ کیا بات. ان کی لاشیں پڑی تھی اس میں. تو حضور سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں سیدنا فاروق اعظم کے اوپر. انہوں نے ہمارا عقیدہ واضح کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ ہاں حضور اسلام نے فرمایا کہ عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں. سنتے ہیں بھائی تو بات سمجھیں. اگر کوئی ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ سنتے بھی ہیں، آپ کی بات ان تک پہنچتی بھی ہے. اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، جو شروع میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ جو نسبت ہم بعض اوقات اس کی صرف سائز سے نسبت لیتے ہیں نا، کہ جو سائز ماں کی کوکھ کا ہے دنیا سے، برزخ کو یہی نسبت دنیا سے ہوگی. اچھا چلو یہ بھی مان لے اگر کوئی، تو اتنے بڑا سائز ہونے کا مرد کو کیا فائدہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو؟ لاجیکل بات ہے نا، کچھ تو ہے نا جتنا اہتمام ہے، بلکہ اتنا وہاں پہ ہمسائیگی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ایک لمبی گفتگو ہے. بہرحال میں ابھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو بیسک سمجھانا چاہ رہا ہوں، صرف کمپیریزن تو بس سننا سمجھ لیں اچھی طرح. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ابھی ہم اگلی بات کوئی نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب برزخ میں آدمی ہوتا ہے جو قبر میں اتار دیا گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں جا کے کوئی بات کریں گے وہ بات سن سکتا ہے. اتنی بات سمجھ لیں بس، دیٹس اٹ. اگلی باتیں پھر کبھی کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اتنا آپ کو سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا. اب برزخ ہے کیا؟ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اور مرنے کے بعد قیامت سے پہلے سارے انسان اور سارے جنات ان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے. اس کو برزخ کہتے ہیں. انتظار گاہ، ویٹنگ روم، ویٹنگ ایریا. ٹھیک ہوگی بات؟ کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب جو میں نے آپ کو عرض کیا وہی بات الحمدللہ بزرگوں کا فیض ہے کہ یہ باتیں لکھی جو میں پہلے کر چکا ہوں. VIP ملیر بھی ہے. اب ابھی آپ کو بتا دوں، میں ابھی آتا ہوں. ایئرپورٹ جائے نا تو VIP لاؤنج ملتا ہے کہ بزنس کلاس. اللہ کی کرسیوں میں لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور کسی کو یہاں پہ آرام حاصل ہے، کسی کو یہاں پہ تکلیف، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کر دیا. ہر شخص کی اتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ ہمارے پاس دلیل ہے. یاد رکھیے گا، اس پہ ہمارے پاس دلیل ہے قرآن پاک سے. سورہ منافقون اٹھائیں، اس کی آیت نمبر 11 میرا بشاس مت ہے، من یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ٹھیک ہے کہ ایک کسی نفس کی جو ہے وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے تاخیر نہیں کی جا سکتی جب اس کے اجل آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون. اسی طرح سورہ نحل کے اندر موجود ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ اس میں کوئی ایک کمی آگے تو نہ کوئی پیچھے، نہ ایک گھڑی آگے اور نہ گھڑی پیچھے. مجھے کوئی وقت ملا تو مجھے کبھی یاد کرائیے گا. اختیار مصطفیٰ بتاؤں گا اسی بات کے اوپر، اختیار مصطفیٰ، اختیار انبیاء بتاؤں گا کہ اللہ کی قرآن پاک کی آیت تو یہ کہے، لیکن دیکھو جو محبوب ہوتے ہیں ان کو آپشن کیسا ملتا ہے. یہ کوئی مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بیان کروں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر شروع کروں گا اور پھر رسول اللہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اختیار انبیاء ہوتا کیا ہے، خاص کن کے اندر میں دوست کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ بات، تو اس میں کوئی کمی یا آگے پیچھے معاملہ نہیں ہو سکتا. جس کی زندگی کا جو وقت پورا ہوا بس وہ ہو گیا. اس وقت سیدنا اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب اس شخص کے داہنے بائیں یعنی دائیں اور بائیں طرف جہاں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اس کو فرشتے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں. اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت
سورج سے بھی زیادہ روشن ہو دیتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. یعنی جس نے فرشتے دیکھنے شروع کر دیے اب کہے کہ اللہ مان لیا تو اب کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اس سے پہلے جب مرضی توبہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ حکم قرآن ایمان بالغیب کا ہے. تو دیکھ لیا نا، تو دیکھے کا سودا اور ہے بن دیکھے کا سودا. کی پناہ آج مدد ماں ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ہمیں بتایا سکھایا گیا ہے کہ کل تو پھر وہ تو ہو ان کے باپ نہیں مانیں گے، تب تو کچھ آ رہا ہی نہیں ہوگا نا ماننے کے بغیر. تو کیا کریں؟ تو ماننے پڑے، تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ ایمان بالغیب کا حکم ہے، تو چونکہ پردہ ہٹ گیا تو غیب رہا ہی نہیں، تو اب کا معاملہ مقبول نہیں ہوگا جو کہ اب اس نے مشاہدہ کر لیا. آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو فرشتے ہیں ان کا بھی ایک سیٹ اپ ہے پورا. جیسے شب برات کے حوالے سے آپ سنتے ہیں پھر، تو اصل میں آپ کا تخت چوتھے آسمان پر ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کا. اس کے پاس آپ کے پاس ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ وہ آپ کے پاس سال کے نام آ جاتے ہیں جس کی جان جانی ہے. پھر سیدنا عزیر علیہ السلام کی اپنی ٹیمز ہیں. سیدنا عزیر ہر کسی کے ذریعے آتے ہیں نیچے نہیں. سیدنا عزیر علیہ السلام میں نے کو بتایا نا کہ وہ تو رسول الملائکہ ہے نا، تو ان کے روز کے دن کے حساب سے جو فرشتے ہیں ان کو ڈیلی کا ایک کام مل جاتا ہے ڈیلی. ٹھیک ہے، جیسے نا ہوتا ہے نا فجر سے عصر، عصر سے فجر، یہ شیڈیول ہے فرشتوں کا مختلف معاملات کا. پچھلی نشست بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. تو ان فرشتوں میں یہ بھی اچھا. پھر فرشتے جو آتے ہیں ان فرشتوں کے اندر بھی دو طرح کے معاملات ہیں. ان کے علاقے بٹے ہیں، جیسے لندن کا ایریا اس کے پاس ہے، راکا کا، شمالیہ کا، جی ان کے پاس سیٹ اپ ہے. اور اس میں بھی دو طرح کے ہیں، عذاب کے الگ اور رحمت کے الگ. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام انسانوں کے معاملات کو تو ڈیل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جنات کے لیے الگ فرشتے ہیں جو ان کی روح قبض کرتا ہے. جانوروں کے فرشتے الگ ہیں جو ان کی روح قبض کرتے ہیں. مجھے بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسانوں کی ٹیم دو ٹیمیں ہیں، نیکی والی اور بدی والی، عذاب والی اور رحمت والی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جانوروں کے لیے الگ فرشتے مقرر ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں. ان کا کام جانوروں کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، وہ سیم نہیں ہے. اچھا پھر آ گیا جنات کا. تو جنات کے الگ فرشتے ہیں جو ان کی روح قبض کرتے ہیں. اس میں دو ٹیمز ہیں، عذاب والے اور رحمت والے. اور پھر ان کے جانوروں کی الگ ٹیم ہے، جنات کے بھی جانور. ہاں تین ان کے بھی جانور ہیں. تو جو ان کے جانور ہیں ان کی الگ سے روحیں قبض ہوتی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سیٹ اپ ایک وسیع سیٹ اپ ہے. ان ساروں کو سیدنا عزیر اسلام ہیڈ کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات نیچے آ کے ٹیمز ہیں جو دیکھتی ہیں. اور انسانوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا، علماء نے اس کو روایت کیا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کی جو روح نکلتی ہے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے. تو ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات یہاں آ کے رک جاتی ہے، جو آخر سن یہ آخری آتا ہے نا انسان کا نزا کالو. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ روح کھینچتے ہیں یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں فرشتے. تو پھر جتنے بھی یہ رہ جاتے ہیں اس پہ سیدنا عزیر علیہ السلام اوپر سے ایسے کر کے ہاتھ مارتے ہیں، نکال لیتے ہیں وہ سارے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو روح قبض ہوتی ہے. اب مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے، بڑا اہم، بڑا غور سے سنیے گا. مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور سے آگاہ و متاثر ہوگی. بدن پر جو گزرے گی روح اس پہ متاثر ہوگی. اب آپ کو کہیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی بدن کو تھپڑ مارے تو روح کو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ سائڈ ہوتی ہے نا، وہ ساتھ ہے نا، تو روح پہ اثر ہو رہا ہے نا. اسی طرح جب روح بدن کے اوپر جو گزرے گی اس کا اثر
روح کے اوپر بھی ہوگا، جس طرح حیات دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ. کیونکہ اب آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر دی. سنا نا آپ نے، قفس سے عنصر. تو کیا ہے اب قفس عنصر؟ کبھی غور کیا؟ قفس کہتے ہیں پنجرے کو. تو بتاؤ پنجرا کتنا بڑا ہو؟ چلو اتنا بڑا پنجرا مثال کے طور پر، یا اس سے بڑا کر لو، یا چلو اس کمرے کو پنجرا کر لو فار ایگزامپل. تو بڑا کوئی رئیس پنجرے والا ہو، اس میں وہ رکھے ایک پرندہ، بس ایک پنجرے، کتنا گڑ لے گا؟ حد ہے نا. اور یہی پرندہ اگر آسمانوں میں چھوڑ دیں، فرق ہے اس کی پرواز میں، اس کی حدود میں، اس کی طاقت میں. بس یہی مثال آپ روح کی سمجھ لو. ابھی روح ہے تو وہ قید ہے ایک خاص لمٹ کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ روح الگ ہوتی ہے تو پھر اس کی روح کی حدود الگ. سمجھ گیا والی بات؟ تو اس بات کو سمجھ لیں. تو ہوا یہ معاملہ کہ جس طرح آپ کی حیات دنیا کے اندر یہ معاملات آپ محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ روح جو ہے وہ جب جدا ہوتی ہے اس کو محسوس کر سکتی ہے. دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، جو جو چیزیں جسم کے اوپر وارد ہوتی ہیں تو وہ آپ محسوس کرتے ہیں. راحت، لذت روح کو پہنچتی ہے. اسی طرح اس کا عکس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی، اذیت بھی روح محسوس کرتی ہے، اور اپنے اپنے علم کے اس کے اسباب بھی الگ ہیں. اچھا، یہی ساری حالتیں برزخ کے اندر بھی ہوتی ہیں. یہی ساری حالتیں برزخ کے اندر. آپ نے حضور کی حدیث سنی ہے وہ والی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبروں پہ جاؤ. سنیے اپنے حدیث سے بات سنیے نا. کیوں کہا حضور؟ اگر وہاں جانا ہے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر والدین کو پتہ نہیں چل رہا تو کیوں کہا حضور؟ بلکہ یہ بات لکھی ہے علماء کرام نے کہ جب کوئی جاتا ہے نا تو وہ خوش ہو کے اپنے ہمسائے کو کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو آج میرا بیٹا ہے. سمجھے بڑی بات؟ یہ بھی ہوتا ہے. احسان ثواب کرتے ہیں تو یہ پہنچتا ہے. اس کی بھی مکمل گفتگو ہے. اللہ اکبر. بہرحال تو اب یہ مراتب کیا ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. تھوڑا سا آج طویل ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات میں رہتی ہے. بعض کی قبر تک ہی رہ جاتی ہے، قبر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ ہیں وہ جو عذاب والی ہے. قبر میں ہی ان کو چینوں سے جکڑ لیا جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے نا، تو آگ لگ گئی، اس کے اندر ڈال دیا گیا، جکڑ گئی. مسلمانوں میں بد روح کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. یہ بد روح کچھ نہیں ہوتی. جو بد ہے وہ قید ہے، بس وہ کہیں نہیں جا سکتی. جو بد ہے وہ قید ہے. اب یا تو وہ اپنی قبر میں قید ہے، یا تو پہلی زمین میں اندر، یا دوسری میں، یا تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں اندر. اوپر کو درجے ہوتے ہیں، نیچے کو درکے ہوتے ہیں. درکے تو پہلے درکے میں، دوسرے درکے میں، تیسرے درکے میں، چوتھے درکے میں، ایسے ہوتا ہے. اوپر کے لیے درجات ہیں، نیچے کے لیے درکات ہیں. تو وہ ایسے کر کے جو ہے وہ جکڑی ہوتی ہے. اچھا، لیکن جو مسلمان ہیں ان کی یا تو چاہے زمزم کے کنویں میں نیک روحیں رہتی ہیں، یا پھر بعض کی زمین و آسمان کے درمیان میں، پہلے زمین و آسمان کے درمیان میں. زمزم کے کنویں کے بارے میں خاصا بتاؤں آپ کو. زمزم کے کنویں کی دیواروں میں کائی لگتی. کیا کائی لگتی نا؟ گرین فنجائی، فنگس. یہ نہیں لگتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. نیک روحیں رہتی، صاف ہے، شفاف رہتی، شفاف ہے. یہ کمال ہے اس پانی کا. اچھا، 12 چاہے زمزم میں کچھ جو ہے وہ بعض کی آسمان و زمین کے درمیان میں، کچھ کی پہلے آسمان پہ، کسی کی دوسرے پہ، کسی کی تیسرے پہ، کسی کی چوتھے ساتویں تک، اس طرح. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند. بعض کی روحیں عرش کی قندیلوں کے اندر نیچے، ٹھیک ہے. اور بعض کی ایک جگہ ہے کسی کو کہتے ہیں اعلیٰ علیین، وہاں رہتے کچھ کی جنت کی سیریں کر رہے تھے. لیکن یہ کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق جسم سے تعلق رکھتا ہے. ان کا تعلق جسم سے. پوچھیں کیسے؟ وائی فائی نہیں رہتا؟ آپ کو سمجھنا مشکل ہے. آپ جا رہے ہیں یہاں سے مدینہ تک، جی پی ایس سے کنیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ چلو اب تو نئی ٹیکنالوجی آگے سے بھی آگے. بتاؤ آپ کو، یہ آئی فون والوں کے لیے سیٹلائٹ ہے تعلق. جہاں جائیں
تعلق ہے نا، او بھائی جب یہ ہے آپ کی بنائی ہوئی نہیں تو اللہ کی بنائی پہ شک کرتے ہو؟ خدا کے جہاں بھی جائے اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی جائے گا کوئی عرش پہ بھی ہے تو کہیں گے السلام علیکم تو کہیں گے وعلیکم السلام. سمجھ آئی؟ تب سمجھو. اب ذرا لطف کی بات سنو. اچھا اگر یہ عام روحوں کا عالم ہے تو جب اتحیات میں السلام علیکم ایھا نبی کہتے ہوگے، لیکن ذرا سمجھ کے گو نا، بھی جواب بھی آئے گا وعلیکم السلام. سبحان اللہ. کہتے ہیں نماز میں کسی کا خیال اللہ اکبر نماز نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ بدستور رہتا ہے. اب جو قبر پہ آئے گا اسے دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کی بات سنتے بھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے دلائل والا. شرح صدور کتاب پوری اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، ملے گی آپ کو اس میں. اب روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہوتا. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر، جیسے میں نے بھی آپ کو الحمدللہ مسئلہ عرض کر دیا کہ ایک پرندہ ہے، اس کو قفس میں رکھا ہوا ہے، کتنا اڑے گا. یہ حدیث میں حضور نے مثال دی ہے، میں نے اپنی وجہ سے نہیں بتائی آپ کو. یہ مثال حضور کی دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آیا میں نے فرمایا کہ ان نفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملاء الاعلی وترى تصنع الكل مشاہد. یعنی بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہیں پہ حاضر ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ساری باتیں الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں. اب اسی طرح حضور نے فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء. یعنی جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے جائے. یہ نیک مومن کے لیے یہ نعمت ہے، انعام ہے. جو برا ہے اس کا تو نے بتا دی نا، جن زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور باندھ دیا گیا. اسفل السافلین اس کا سب سے، کچھ اسفل السافلین میں جاتی ہیں، کچھ بابل کے مقام پہ ایک چاہے برہوت کے نام سے ایک جگہ ہے، وہ گندا نالا ہے ایک، وہاں پہ پھینکی جاتی ہیں کچھ کی روحیں. ٹھیک ہے، تو کچھ کی میں نے آپ کو بتایا وہ نیچے کی زمین ہے، اور سب سے نچلا مقام اسفل السافلین ہیں. تو یہ تو بند ہیں، قید ہے، یہ نہیں کہ آ جا سکتے، یہ عذاب میں مبتلا رہتی. ٹھیک ہے، جو نیکوں کی ہے ان کو اللہ نے پہلا انعام یہ دیا، جاؤ جتنے مرضی جاؤ، موجیں کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پہلی بات. سبحان اللہ. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی شخصیت ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر کہ ان شخصیت کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، یعنی کسی کو اس پہ اختلاف نہیں. جتنے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی سنی ہو، سارے ان کو مانتے ہیں. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روح را قرب بود مکانی اقصاص. فارسی کے اندر آپ نے کہا کہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہوتی ہے. یہ آپ کا اپنا قول ہے، آپ نے شاید روایا. ٹھیک ہے، اور کافروں کی خبیث روحیں جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، کچھ کی مرگھٹ پر، کچھ بھی قبر پر، اور چاہے برہوت میں نے آپ کو بتا دیا، یمن کا ایک نالہ ہے، وہی سجین کا ایک علاقہ ہے، سب سے نچلی سطح وہاں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں بھی ہوں یہ بھی سنتی ہیں، کوئی گزرے اسے دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار ان کے لیے نہیں. یہ فرق ہے، قید ہیں، روتی ہیں، معاملات ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ ہے ان سارے معاملات کا سلسلہ. انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی نشست میں عالم برزخ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ علم دین پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.